بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت سید بندہ نواز محمد گیس و دراز رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ خدائے ذوالجلال نے دنیا کو دارالامتحان بنایا ہے۔ ہر کام کا بدلہ ہے، اچھے کام کے بدلے کو جزا اور برے کام کے بدلے کو سزا کہتے ہیں۔ وضو کو ہر حال میں قائم رکھو، حضوری الہی سے مشرف رہو گے۔ اللہ تعالیٰ جن بندوں کو مقرب جانتا ہے ان کو کسی نہ کسی طرح آزمائش میں مبتلا رکھتا ہے تاکہ وہ تکالیف اور ابتلا میں حق کے بندگی ادا کر کے فرشتوں سے آگے نکل جائیں۔ صوفیاء کے لیے خواب مانند آگاہی ہوتا ہے جس سے وہ سر الہی تک جا پہنچتے ہیں۔ خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل پر کوئی اختیار نہیں۔ لوگوں کی نظر عمل پر رہتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی نظر نیت پر، اس لیے ہر آدمی کو چاہیے کہ نیت اچھی رکھے۔ بدنیتی کی وجہ سے کام پورا نہیں ہوتا اور نیک نیتی سے جو بھی کام کیا جائے وہ مکمل طور پر درست ہوتا ہے۔ صوفی وہ ہے جو کتاب و سنت کے مطابق قولاً، فعلاً اور حالاً عمل کرے۔ ہمیشہ یہی دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں سے بچائے جن کو وہ ناپسند کرتا ہے، اور کجروی، لغزش اور خطا سے اپنی پناہ میں رکھے۔ گناہوں سے پرہیز کیا جائے تو دنیا میں مزے ہی مزے ہیں، ویسے بھی دنیا کے دم بھر کے مزے کی خاطر گناہوں میں مبتلا ہونا عقل و شعور کے منافی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے خوف اور موت سے بے خوفی مسلمان کا درجۂ امتیاز ہے۔ غلام کی بد اخلاقی سے آقا کی خوش اخلاقی پر کوئی حرف نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین اور ہر شے کا اجالا اور ہر شے پر محیط ہے۔ جس کام میں شرعی لحاظ سے ریاکاری نظر آئے اس سے فوراً علیحدگی بہتر ہے۔ جو شخص اپنے معاملے میں اللہ رب العزت کے لیے اخلاص کرتا ہے تو وہ جھوٹا نہیں ہے۔ شیخ کبھی شیخ نہیں ہوتا جب تک کاف سے کاف تک کی پہچان نہ پالے۔ ذکر وہ ہے کہ اپنے وجود سے تجھ کو تجھ سے غائب کر دے اور تجھ سے اپنے شہود کی وجہ سے ہوش لے لے۔ جو شخص اپنے وقت کے حکم کو ضائع کرتا ہے وہ جاہل ہے، اور جو اس سے قاصر رہے وہ غافل ہے، اور جو اس کا اہتمام کرے وہ عاجز ہے۔ خدا تعالیٰ کا بار صرف وہی لوگ اٹھا سکتے ہیں جو اس کا بار اٹھانے کے قابل ہیں۔ جس نے خود کو خدا کے ساتھ وابستہ کر لیا وہ فتنہ و فساد اور شیطانی وسوسوں سے نجات پا گیا۔ جو خدا تعالیٰ کو ہمہ وقت یاد رکھنے کی صلاحیت و قدرت رکھتا ہے وہ کبھی پریشان نہیں ہوتا۔